اور یہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بہت پتے کی بات کی ہے، مزے کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اور یہ بینک جو ہے اگر سود یہ ختم کرتی ہیں تو ان میں سے 4 بینکوں کا انہوں نے بتایا کہ وہ 4 بینک بھی یہ کام جو ہے وہ سود کا کام ختم کریں، وہ بھی اپنا یہ کام جو ہے واپس لیں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر جو ہے یہ ایک کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر دوسری بینک کر دیتے ہیں، 4 بینک انہوں نے کہا کہ یہ 4 بینک اگر کریں تو یہ پھر جو ہے فائدہ ہوگا، پھر پاکستان میں سود کا نظام جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ اور یہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ایک پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑا فراڈ ہو جانا تھا کہ باقی جگہ پہ تو ختم ہو جانا تھا، لیکن وہ ان 4 بینکوں میں جو ہے وہ سود کا نظام باقی رہنا تھا، وہ آہستہ آہستہ پھر پھیل جانا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ لگے ہوئے ہیں ان کاموں میں، اللہ کرے کہ یہ کام جو ہے ان کا اس کام میں کامیاب ہو جائیں اور سب کو ایک دن جو ہے وہ خوشی کی جو ہے وہ خبر سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ جہاں جہاں تک لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سن پا رہے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اور ہر اچھے کام میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع کچھ اس طریقے سے ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان فوج کے جو پاک فوج کا جو بہت بڑا ادارہ ہے اور ہمیں اپنی پاک فوج پہ جو ہے فخر ہے۔ پاک فوج کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم ملک پاکستان میں جو ہے وہ سکون کی نیند جو ہے وہ سو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ آرمی چیف کی جو سننے میں آ رہا ہے کہ آرمی چیف کی الوداعی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں، اس معاملے پہ بات کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ جو ہے وہ آج سے شروع ہونے جا رہا ہے، دیکھتے ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ اوریہ مقبول جان جو صحافی ہیں، اینکر ہیں، پاکستان کے بہت بڑے اینکر ہیں، ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، 2-3 کام کر رہے ہیں، جو وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے کہ وہ کس کام میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور کیا کمال کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ان ساری باتوں کی تفصیل جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتا رہے، اور جو بھی ہم یہاں سے بات جو ہے ویڈیو اپلوڈ کریں وہ اس کی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کو بر وقت ملتی رہے اور یوں آپ کا اور ہمارا تعلق جو ہے وہ جڑا رہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آرمی چیف کی الوداعی ملاقاتیں جو بات کی ہے ہم نے، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ پاکستان میں یہ چیمگویاں چل رہی تھی کہ آرمی چیف جو ہے پاک فوج کے ادارے کا جو بہت بڑا سربراہ ہے آرمی چیف، وہ جو ہیں آگے ریٹائرمنٹ نہیں لے رہے، ان کی جو آگے ہے وہ توسیع ہو جائے گی تو کوئی نیا جو ہے وہ آرمی چیف نہیں آئے گا۔ یہ باتیں ساری جو ہیں وہ آج دم توڑ گئی ہیں، کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اب وہ توسیع نہیں لیں گے اور ریٹائرمنٹ کی طرف جائیں گے، اس لیے جو ہے وہ الوداعی ملاقاتیں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں ان کی۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور دیکھتے ہیں آگے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری فوج کو سلامت رکھے، اور جس طریقے سے ہماری فوج جو ہے وہ قربانیاں دے رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری فوج کی قربانیاں جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوسری بات، پی ٹی آئی کا لانگ مارچ، اس کے بارے میں بات کچھ مختلف انداز سے آج میں کرنا چاہوں گا۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ جب بھی ان نے کوئی مطالبات منوانے ہوں، مطالبات منوانے کے لیے ان کو لازمی جو ہے یا تو کوئی لانگ مارچ کرنا پڑتا ہے یا لانگ مارچ کے علاوہ کوئی ریلی نکالنی پڑتی ہے، کوئی نہ کوئی احتجاج ضرور کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مطالبات حکومت جو ہے، جو بھی حکومت ہو، میں موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا، جو بھی حکومت ہو، چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا نون لیگ کی حکومت ہو، اس کے علاوہ پیپل پارٹی کی حکومت ہو، مطلقاً بات کر رہا ہوں کہ جس جماعت کی بھی حکومت ہو،
اس حکومت کے دور میں اگر کسی نے مطالبات منوانے ہوں تو ایسا کیوں ہے کہ مطالبات منوانے کے لیے اگر کوئی ٹیچر مطالبات منواتا ہے تو ٹیچر کو مطالبات منوانے کے لیے دھرنا دینا پڑتا ہے؟ اساتذہ ہو یا ٹیچر ہو، کوئی بھی ہو، یعنی وہ مطالبات اپنے منوانے کے لیے پہلے پیار سے بات کرتے ہیں، اگر وہ نہ مانی جائے تو پھر ان کو لازماً مجبور ہو کے دھرنا دینا پڑتا ہے۔ وہ دھرنا دیتے ہیں، اپنے اخراجات کرتے ہیں، اپنی جانیں گنواتے ہیں، کچھ ایک دو لوگوں کو شہید کرواتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے حکومت جو ہے ایکشن لیتی ہے، ان کے جو ہے مذاکرات کرتی ہے، مطالبات جو ہے ان کے مانے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی کسان نے اپنے مطالبات منوانے ہوں تو کسان بھی مطالبات منوانے کے لیے ان کو بھی دھرنا دینا پڑتا ہے۔ تاجر ہوں، کسان ہوں، اور ان کو بھی جو ہے وہ دھرنا دینا پڑتا ہے، احتجاج کرنا پڑتا ہے، یا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حکومت جاگتی ہے، حکومت جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے۔ کسی بھی جماعت کے ساتھ اگر وہ کوئی تعلق رکھتا ہے، ملک پاکستان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ علماء میں سے ہوں یا کسی پولیٹیکل پارٹی میں سے ہوں، وہ سارے اگر جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے لانگ مارچ کر رہی ہے، اسی طریقے سے کوئی بھی کسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ اگر اپنے مطالبات کی بات کرتا ہے تو حکومت جو ہے وہ اس وقت سوئی رہتی ہے۔ جب معاملات جو ہے وہ طول پکڑ جاتے ہیں، لوگوں کو مجبوراً لانگ مارچ کرنا پڑتا ہے، وہ احتجاج کرنا پڑتا ہے، احتجاج کرتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں۔ جب حالات خراب ہو جاتے ہیں، 2 لوگ 3 لوگ 5 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، کئی لوگ درجنوں کے برابر جو ہے وہ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جا کے حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے۔ بھئی ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک اسلامی ملک ہے۔ اسلامی ملک کے اندر اگر اس طریقے سے چلتا رہا کہ ہر بار جو ہے لوگ آئیں، وہ ایک دوسرے کو 3 4 5 لوگوں کو شہید کروائیں اور کئی لوگوں کو جو ہے وہ زخمی کروائیں، اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات کریں حکومت کے ساتھ، وہ گھر چلے جائیں، جن کے بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، کئی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، کسی کی ٹانگ چلی جاتی ہے، کسی کے ہاتھ چلے جاتے ہیں، ان جو ہے وہ زخمی جتنے لوگ جو ہے زخمی ہوتے ہیں ان میں سے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کوئی ایسا حال نہیں ہو سکتا؟ کیا اتنا ہمارا ملک پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ کمزور ہے کہ کوئی بھی مطالبات منوانے کے لیے دھرنا دے یا احتجاج کرے؟ کوئی ایسا حل نہیں نکل سکتا کہ احتجاج کیے بغیر، دھرنا دیے بغیر، لانگ مارچ کرنے کے بغیر جو ہے ان کے مطالبات مانے جائیں، ان کی جو باتیں ہیں ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کریں، وہ حکومت جو ہے ان کے مطالبات مانے، ان کا حل نکالے، اور یہ نوبت ہی نہ آئے سڑکوں پہ آنے کی اس طریقے سے۔ اور جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کی پاکستان کی حکومتیں، باقی کا مجھے نہیں پتا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں کی حکومتیں بھی چاہتی ہیں کہ اس طریقے سے کام چلتے رہیں اور دھرنے، احتجاج اور لانگ مارچ ہوتے رہیں، لوگ شہید ہوتے رہیں، کئی لوگ جو ہے وہ اس میں زخمی ہوتے رہیں، کئی ماؤں کے بیٹے لانگ مارچ اور دھرنے اور احتجاجوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس دنیا سے چل بسیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم مذاکرات کریں تاکہ اس طریقے سے عوام بھی ان چیزوں میں الجھی رہے، انہی باتوں میں جو ہے وہ لگی رہے، اور ہمارا کام جو ہے وہ ہمارا سسٹم چلتا رہے۔ پاکستان میں کوئی بھی حکومت ہو یہی چاہتی ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے اچھی نیت سے، سیدھی نیت سے جو ہے وہ کام کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ کوئی شہید کیے بغیر، کوئی زخمی کیے بغیر یہ معاملات طے پا سکتے ہیں۔ جتنے بڑے ادارے ہیں اور حکومتیں ہیں، جو بھی حکومت ہے، ان سب سے گزارش ہے کہ یہ سڑکوں پہ آنے اور دھرنے کی نوبت سے پہلے یہ کام اگر حل کیا جائے اسلامی طریقے کے مطابق، تو میرے خیال میں ملک پاکستان ترقی کی طرف جائے گا، کمزوری کی طرف نہیں جائے گا۔ دکھ ہوتا ہے جب پاکستان کی باتیں سنتے ہیں، ملک پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ملک پاکستان میں بے روزگاری اور ملک پاکستان میں کتنے لوگ جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں، ان کو روزگار نہیں مل رہا، رو رہے ہیں، کئی لوگوں کے چولہے نہیں جل رہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کے جو ہے ایک دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے۔ یہ کب پاکستان میں ٹھیک ہوگا؟ ہر ملک آگے نکل چکا ہے، ہمارا ملک پاکستان وہیں کا وہیں ہے، اس سے بھی نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان پہ جو ہے وہ
زیادہ سے زیادہ جو ہے ترقی کی طرف جو ہے وہ جائے اور کمزوری کی طرف جو ہے وہ نہ جائے۔ تیسری بات اولیاء مقبول جان کے حوالے سے ہم نے کی تھی۔ اولیاء مقبول جان آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ ان کی تعریف کرنے یا اس طریقے سے ان کا نام بتانے کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے کہ ہر بندہ ان کو جانتا ہے کہ جتنے بڑے وہ اینکر ہیں، صحافی ہیں، وہ 2-3 کام کر رہے ہیں۔ ان کے کام کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک تو سود کے نظام کے پیچھے وہ پڑے ہوئے ہیں کہ سود کا نظام جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ملک پاکستان میں انہوں نے پٹیشن بھی دائر کی ہوئی تھی اور اس میں جو ہے پھر حکومت نے پٹیشن دائر کر دی۔ اب جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت نے اپنی پٹیشن جو ہے وہ واپس لے لی ہے۔ حکومتی وزراء نے کہا کہ ہم یہ پٹیشن جو ہے وہ واپس لے رہے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ان کا جو پٹیشن اپنی واپس لینا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب وہاں سے جو ہے بینک کا جو سودی نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، سود کا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، جتنے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ جتنے لوگ غریب لوگ جو ہے وہ بینک کے لی ہوئی ہیں، ان کے اوپر جو قرضے ہیں وہ بھی شاید ہو سکتا ہے معاف ہو جائیں گے، ان کے لیے بھی سہولت ہو جائے گی۔ اور یہ مقبول جان صاحب جو ہے وہ ایک بہت بڑا کارنامہ دینے جا رہے ہیں اگر یہ ہو جاتا ہے تو۔ ایک سود کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں، اس کے علاوہ ٹرانسجنڈر بل جو ہے اس کے خلاف بھی وہ بار بار جو ہے وہ پٹیشنیں دائر کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے ٹرانسجنڈر بل جو ہے وہ یہ ختم ہونا چاہیے، اس کو پاس نہیں ہونا چاہیے ملک پاکستان میں، کیونکہ ملک پاکستان میں اس کے خطرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ملک پاکستان کی خیر ہو، افواج پاکستان کی خیر ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو، جتنے مظالم پاکستان میں ہو رہے ہیں ان کو انصاف دلوانے میں ان کا بڑا کردار ہونا چاہیے۔ یہاں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ارشد شریف جیسے بڑے اینکر کو انصاف نہیں مل سکتا، تو سوچیں کہ ہم کس بات کی مولی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارے جیسے لوگوں پر تو جتنا ظلم ہوتا رہے، ہم تو پھر سمجھو ہمارے جیسے لوگ پستے رہیں گے، کوئی انصاف نہیں ملے گا۔ یہ ملک پاکستان کا جو ہے وہ حال ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ پاکستان کو ٹھیک کرنے میں کردار ادا کرنا چاہیے اور ہم سب کو حصہ ملانا چاہیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔